بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہم آج انشاءاللہ سورۃ النبأ جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ عما اصل میں ہے ان اور ما، دو حرف ہیں، دونوں کو ملا کر عما بنا ہے، تو جس کا معنی ہے کس چیز کے بارے میں۔ عما یعنی کس چیز کے بارے میں، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ اور یہ سورۃ النبأ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 30ویں پارے کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں، سوائے چند ایک کے، جس میں جیسے کہ سورۃ النصر ہے کہ جو مدنی ہے، اسی طرح سورۃ بینہ کے بارے میں کہ مدنی ہے، سورۃ زلزال کے بارے میں اختلاف ہے کہ مدنی ہے یا مکی ہے، اور اس طرح سے، لیکن اکثر و بیشتر صورت جو ہے مکی ہیں۔ اور مکی صورتوں کے موضوعات بھی ہم نے ذکر کیے تھے کہ ان میں زیادہ تر توحید کا بیان ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ آخرت کا بیان ہے، قیامت کا، کیونکہ مشرکین اور ہر دور کے کافر آخرت کا انکار کرتے رہے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی آخرت ہی کا موضوع ہے، اس کی دلیلیں دی گئی ہیں، اور قیامت کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے دن جو دو بڑے گروہ ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ سآلہ ہوتا ہے سوال کرنا ایک آدمی کا، اور تساءل کہ ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، عن بارے میں، نبأ کے معنی خبر، اور نبأ ایسی خبر کو کہتے ہیں جو بڑی اہم ہو، اور اس کو ساتھ اللہ نے عظیم کے نام سے بھی، کہ بہت بڑی عظیم خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ تو مشرکین کے ہاں، کافروں کے ہاں قیامت کے بارے میں بیان کیا جانا ایک تعجب کی چیز تھی، اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بعض صورتوں میں، کہ بلکہ سورۃ النازعات میں بھی پڑھا ہے ہم نے کہ کیا ہم جب ہڈیاں بن جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، اس کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور ان کے بعض کافر عملی طور پر بھی آپ کے سامنے کو وہ سیدھا گلی سڑی ہڈیاں اٹھا کر لاتے، ان کو بکھیرتے اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کہتے ہو کہ اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو ان کے ہاں یہ بڑی تعجب کی چیز تھی کہ انسان مرنے کے بعد جب مٹی بن گیا، ختم ہو گیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سالوں سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں زمین میں، کہ دوبارہ پھر سے زندہ ہوں گے؟ یہ کیسی چیز ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور یہ صرف ان کے ہاں کچھ صرف دل کا عقیدہ نہیں، بلکہ آپس میں ان کی چیخ مغویاں ہوتی ہے اس پر، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے۔ تو قیامت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جو ان کو بتاتے، اس پر ان کی بات چیت ہوتی، ان کی چیخ مغویاں ہوتی کہ دیکھیے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور تاکہ ایک شاعر نے کیا کہتا ہے، شاعر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، کیا مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے اور پھر کوئی حشر اور حساب ہونا ہے؟ تو بیوی کا نام لے کے کہتا ہے ام عمر، یہ ساری خرافات ہیں، ساری جھوٹی باتیں ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ تو یہ تھا ان کافروں کا عقیدہ، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار خصوصاً مکی صورتوں کے اندر اس چیز کو خاص طور پر بیان کیا گیا، اس کی دلیلیں دی گئی۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم کہ بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی وہ خبر، ہم فیہ جس میں یہ ہیں، مختلفون اختلاف کرتے،
یعنی اس قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ جس میں ان کا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ کسی کا قیامت پر ایمان ہے کہ واقعی قیامت ہوگی اور زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جزا سزا ہے، اور کوئی سرے سے اس کا انکار کرتا ہے کہ قیامت ہے ہی نہیں، مر کے مٹی بن گئے، ختم ہو گئے۔ اور کچھ کہتے ہیں قیامت تو ہوگی لیکن صرف روحوں کی ہوگی، جسموں کی نہیں ہوگی۔ اور یہ بعض عیسائیوں کے اندر بھی عقیدے پائے جاتے ہیں، حتیٰ بعض گمراہ کن مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں کہ صرف روحوں کی ہے۔ آخرت میں جنت اور جہنم ایسی ہے جیسے آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب میں کہ آپ اچھی چیز دیکھتے ہو تو خوشی محسوس کرتے ہو، برا خواب دیکھتے ہو تو آپ کو جیسے تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی۔ تو ان کے ہاں آخرت کا عقیدہ اس طرح کا ہے۔ اسی طرح آخرت کے حوالے سے اور بھی لوگوں کے اختلافات کہ قیامت کے دن حساب کتاب کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے فارغ کر کے سارے اختیارات عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے کہ وہی بندوں کے حساب بھی کریں گے، اور ہمارے بعض کلمہ پڑھنے والے بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اختیارات چھین کر اپنے پیر و ملاؤں کو دے دیے، ان کے ہاتھ میں جھنڈے پکڑا دیے کہ جس کو چاہیں بخشے، جس کو چاہیں نہ بخشیں۔ تو یہ مختلف طرح کے لوگوں کے عقیدے اور مختلف طرح کے لوگوں کے تصورات قیامت کے حوالے سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الذی ھم فیہ مختلفون، کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور قرآن نے مختلف جگہوں پر ان کے اس اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، بعض نے کہا کہ ہمیں صرف گمان ہے کہ شاید ہو، کوئی یقین نہیں ہے۔ اور بعض دہریے کہ جنہوں نے بالکل سرے سے انکار کر دیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہ یہ صرف دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم پیدا ہوتے مرتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہم کو ہلاک کرتا، نہیں ہم کو مارتا مگر زمانہ۔ اور دوسری آیت میں وما نحن بمبعوثین، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہنے کا مقصد مختلف طرح کے لوگوں کے تصورات، اور اس میں صحیح تصور یہی ہے اور صحیح بلکہ عقیدہ جو رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قیامت پر یقین ہونا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ نے جب ایمان والوں کی صفتیں بیان کی تو اللہ پر، آخرت پر، اللہ پر ایمان کا ذکر کیا، سابقہ کتابوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا اس پر ایمان کا ذکر کیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہاں پر صرف ایمان نہیں، وہاں پر کیا فرمایا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ جن کا آخرت پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان، ایمان ہونے کا معنی کہ وہ مانتے ہیں کہ قیامت ہوگی، قیامت آئے گی، لیکن ان کا یقین نہیں ہے۔ کچھ تو زبان سے کہتے ہیں جس طرح ہم نے آیت پڑھی ہے، اور کچھ کی زبان حال، ان کا عمل، ان کا کردار بتاتا ہے کہ ان کا قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ دن رات بدکاری، بے حیائی، اللہ کی نافرمانیاں، شرک و بدعات، طرح طرح کے جرائم، ظلم و ستم، کوئی دین، کوئی نیکی، کوئی اللہ کا ڈر خوف ان کے قریب تک نہیں پھٹکا ہوتا۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر کیا تصور ہوتا ہے؟ ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو ایسے کام نہ کرتے ہوتے۔ اور یہ بہت سے لوگوں کا حال ہے جو قیامت پر ایمان کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے کردار بتاتے ہیں کہ ان کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے صرف آخرت پر نہ کہ ایمان، بلکہ پورا یقین رکھنے کی، کہ وہ یقین کہ جو انسان کو واقع ہی آخرت کے تیاری کے لیے آمادہ کرے، ہر لمحے اس کے سامنے ہو کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو کہہ رہا ہوں کل اس کا جواب دینا ہے، جو کر رہا ہوں کل اللہ نے اس کے بارے میں پوچھ لینا ہے، کچھ بھی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو حقیقت میں انسان کو سیدھا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اکثر و بیشتر قیامت کا اس انداز سے بھی ذکر ہوا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا ڈر خوف دلانے کے لیے۔ ما کلا سیعلمون، کلا ہرگز نہیں، اور کلا کا یہ ہر لفظ آتا ہے اس چیز کا بیان کرنے کے لیے کہ سابقہ جو
بیان ہوا ہے غلط ہے، اور آگے جو بیان ہوا ہے حقیقت وہ ہے کہ اللہ ہرگز نہیں، یعنی یہ عقیدہ، یہ تصور جو لوگوں کا ہے اختلاف کرنا پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ سیعلمون، ان قریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر تاکید کرتے فرمایا پھر ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے۔ اور یہ بھی قرآن کا انداز، کسی چیز کی تاکید کرنا، اس کو دوبارہ دہرانا۔ جانے کے کب؟ جیسے آنکھیں بند ہوں گی موت آئے گی، اور موت کے گیٹ وے سے آخرت میں جیسے ہی اگلے جہان میں داخل ہوں گے، پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا ہے۔ یہ صرف دنیا کے جھانسے ہیں، ان کے دنیا کے دھوکہ بازی اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، موت آتی ہے انسان کو، کتنا بڑا بھی کافر بدماش کیوں نہ ہو، اس کو حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے سارے پردے چاک ہو گئے، آنکھوں پر جو پردے پڑے تھے، دیوار پر جو پردے چھائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، دیکھا جائے گا، وہ دیکھا جانا کل دیکھا جائے، پتہ چل جائے گا کیا دیکھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سارے پردے تیرے ہٹا دیے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تیری نگاہیں آج بڑی تیز ہیں، آج ہر چیز خوب نظر آتی ہے مرنے کے بعد، لیکن اس وقت دیکھنے کا فائدہ نہیں۔ اس وقت دیکھنا ہے سوائے حسرت اور افسوس کے لیے صرف یہ ہے، آج ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے تو فائدہ ہو۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قیامت کو قائم کرنے پر اپنی قدرتوں کا بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قیامت کو قائم کرنے پر، تمہیں دوبارہ زندہ اٹھانے پر، تمہیں مرنے کے بعد مٹی میں مل جانے کے بعد پھر تم کو زندہ کرنے پر کس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ دلیلیں، کچھ نشانیاں بیان کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان بھی ہے کہ کیسے تم اس عظیم منعم رب کو جو تم پر طرح طرح کی نعمتیں کر رہا ہے، اس کی باتوں کو جھٹلاتے ہو، اس کی باتوں میں شک کرتے ہو۔ تو میں الم نجعل الارض مہادا، الم کیا نہیں، نجعل بنا دیے ہم نے، الارض زمین کو، مہادن بچھونا، ہم نے پہلے پڑھا سورۃ النازعات میں بھی، والارض بعد ذلک دحاہا، کہ زمین کو اس کے بعد جو ہے بچھا دیا۔ تو بچھانے کا معنی کہ زمین کو اس قابل بنایا کہ انسان اس پر رہے بسے اور اپنی دنیا کے کام کاج کرے، اور دنیا کی مختلف طرح کی نعمتیں، مختلف طرح کے فائدے جو اللہ نے زمین پر رکھے ہیں، اس سے وہ فائدے اٹھا سکے۔ ورنہ اگر برابر نہ ہوتی، بچھی نہ ہوتی اور ٹھہری نہ ہوتی تو انسان کچھ بھی اس پر نہ کر سکتا۔ کیا نہیں ہم نے زمین کو بنا دیا بچھونا کہ جس پر انسان رہتا بستا ہے، مکان بناتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتا ہے۔ والجبال اوتادا، جبال پہاڑوں کو کیا بنا دیا، اوتادا، اوتاد وتد کی، اور وتد جو ہے اس بڑے کیل کو کہتے ہیں کہ جس سے خیمہ گاڑا جاتا ہے، سمجھے نا؟ خیمے کو گاڑنے کے لیے ہم جانتے ہیں اس کی رسیاں کھینچی جاتی ہیں اور بڑے کیل سائڈوں پہ گاڑ جاتے ہیں کہ جس سے خیمہ ٹائٹ ہوتا اور کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو وتد کا نام دیتے ہیں۔ تو کیا زمین پہاڑوں کو بنا دیا وتد، یعنی بڑے بڑے کیل جو زمین کو ٹھہرائے ہوئے ہیں، زمین پر گاڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ پہاڑوں کا کیا کردار ہے زمین پر، کہ جن کی وجہ سے زمین ہموار ہے، برابر ہے، بغیر کسی یعنی کہ زلزلے کے، بغیر کسی تھرتھراہٹ کے، بغیر کسی وائبریشن کے جو ہے زمین پرسکون انداز سے چل رہی ہے، تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ سائنسدانوں کے نظریات کے مطابق کہ زمین اس قدر تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے کہ آج تک کوئی ایسا پہیہ، ایسا کوئی ٹائر، ایسا کوئی وہیل ایجاد نہیں ہوا کہ جو اس قدر تیزی سے گھوم سکتا ہو۔ لیکن اس کے باوجود زمین کا پرسکون ہونا کہ بیٹھے ہیں اوپر، احساس ہی نہیں ہے کہ اتنی تیز گھومنے والی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں والجبال اوتادا، پہاڑوں کو بنا دیا وتد، یعنی ان کو ایسے کیل بنا دیا کہ جس سے زمین
گڑی ہوئی ہے اور پرسکون انداز سے اپنا چل رہی ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو خلقناکم پیدا کیا تم کو ہم نے ازواجن جوڑے مرد عورت کے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ انسان کو یعنی کہ زندگی کا سکون دینے کے لیے اور زندگی کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے، اپنی نسلوں کو آگے لانے کے لیے اور اپنے خاندان اور کنبے قبیلوں کو بنانے کے لیے جوڑے بنا دیے۔ ورنہ اکیلے مرد ہی ہوتے، اکیلی عورتیں ہی ہوتی، فرض کرو، نہ کوئی آگے مزید پیداوار ہوتی، نہ کوئی پیدائش بڑھتی، نہ کوئی آگے نسلیں چلتی۔ تو اسی میں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تم کو ہم نے جوڑے بنا دیا۔ اور یہ آیت آدم اور حوا کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کا جوڑا بننا، اور اس کے بعد جو بھی جوڑے بن رہے ہیں ان سبھی کے لیے آیت ہے۔ اور یہ آیت جو ہے نکاح شادی کے وقت بھی کہی جا سکتی ہے کہ نہیں کہی جا سکتی؟ ہاں جی، کہی جا سکتی ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ ابھی مجھے 2 دن پہلے ہی سوال آیا کہ شادی کارڈ پر یہ آیت لکھی، اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تو انسان کی پہلے کی پیدائش ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ پہلے کی پیدائش کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ قدرتوں کا بیان بھی ہے اور نعمتوں کا بیان بھی ہے کہ تم کو جوڑا بنا دیا، خاوند بیوی کا جوڑا بنا دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنا دیا ہم نے نومکم تمہاری نیند کو سباتاً۔ سبات کے معنی ہوتا ہے کہ جس میں سکون ہو، اطمینان ہو، اور سبات کے معنی کسی چیز کو کاٹنا، ختم کرنا۔ اور رات یہ دونوں کام کرتی ہے۔ آدمی کے دن بھر کے جو کام کاج ہیں ان کو ختم کرتی ہے، ان کا سلسلہ بند کرتی ہے۔ اگرچہ آج کل تو چلتے رہتے رات کو بھی، لیکن سابقہ زمانوں میں جب یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اندھیرا چھانے کے ساتھ ہی اور جنگیں بھی بند ہو جاتی تھیں۔ آپ ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ بڑی بڑی گھمسان کی جنگ ہوتی، بڑے بڑے مارکا چل رہے ہوتے، جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا تو خود بخود جنگ جو ہے بند کر دی جاتی کہ کل لڑیں گے، یعنی بغیر کسی بڑے اتفاق کے خود بخود یہ اتفاق قائم ہو جاتا، کوئی مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سمجھے نا؟ آج کل تو بڑے بڑے مذاکرات، بڑے بڑے مطالبے ہوتے ہیں فائر بند کرنے کے، فائر سیز کرنے کے، پھر بھی نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ رات کا نظام ایسا تھا کہ جو خود بخود ہی اندھیرا چھانے کے ساتھ ہی بند ہو جاتا۔ لیکن موجودہ ٹیکنالوجی نے اگرچہ ان چیزوں کو بدل دیا، تو علی کل حال پھر بھی کوئی شک نہیں کہ آج کی ان ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی انسان، اس کے لیے رات جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان رات کی نیند میں جس کو سکون حاصل ہوتا ہے، دن میں حاصل نہیں ہوتا۔ دن میں آدمی پورا دن بھی سو لے، بعض اوقات پھر بھی رات کے چند گھنٹوں کے برابر نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ فطری نظام ہے کہ جس کے مطابق جب کوئی مخلوقات چلتی ہیں تو ان کو سکون و اطمینان ملتا ہے، اور جو مخلوقات اس فطری نظام کی خلاف ورزی کرتی ہیں وہ اپنی زندگی کو خود ہی پھر وہ برباد کرتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، انسانوں کے علاوہ حیوان، خصوصاً پرندوں کو دیکھیے، جیسے ہی شام ہوتی ہے ان کی ساری اڑانیں بند ہو جاتی ہیں، ان کے کھانے پینے کی حتیٰ کہ سلسلے بند ہو جاتے ہیں۔ بعض پرندوں کو دیکھا گیا ہے کہ رات کے وقت ان کو دانہ ڈالو تو نہیں کھاتے، دن کے جو روشنی میں دن میں کھا لیا۔ اور اسی طرح بعض جانوروں کا بھی حال، اکثر جانوروں کا یہ حال۔ تو یہ اللہ کا وہ فطری نظام ہے کہ نہ کہ صرف سونے کے حوالے سے بلکہ حتیٰ کہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی۔ اور میڈیکل ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ دن کی روشنی، اس کا انسان کی غذائیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کھانے کا کھانا، اس کا ہضم ہونا،
اس کھانے کے فائدے حاصل ہونا، اور اس لیے زمانہ قریب تک، یہ تو آج کی لائٹوں نے، آج کی بجلیوں نے سارے ہمارے نظام درم برم کر دیے ہیں، اور زمانہ قریب تک جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ مغرب سے پہلے، مغرب کے ساتھ ہی ان کا کھانا ہوتا تھا، اور یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو علی کل حال رات کا اندھیرا جو ہے، رات جو ہے وہ صرف اور صرف سونے کے حوالے سے نہیں، بلکہ ان کے انسان کے لیے عموماً بہت سے اس میں فائدے رکھے اللہ نے اس اندھیرے کے اندر، سکون کے لحاظ سے، اطمینان کے لحاظ سے، اور بھی اس طرح کی جو طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنا دیا تمہاری اپنے نیند کو بنا دیا سباتاً، آرام کا، سکون کا، اور دن کے مشاغل کو کاٹ دینے کا، ختم کر دینے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو بنا دیا لباس، اور لباس کے معنی تاریک بنا دیا، اندھیری بنا دیا، کہ جس اندھیرے میں کچھ نظر نہ آتا ہو۔ لباس وہ چیز ہوتی ہے کہ جو جسم پر ہوتا ہے اور جسم کو چھپا لیتا ہے، ایسے ہی رات اپنے اندھیروں میں چیزوں کو چھپا لیتی ہے، تو رات کو اندھیری بنا دیا، تاریک بنا دیا جو لباس کی طرح۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو بنا دیا معیشت کا، روزی کمانے کا ذریعہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو فطری نظام کہ رات سونے کے لیے، سکون کے لیے، اور اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے، اور دن جو ہے وہ ہے روزی کمانے کے لیے۔ لیکن آج انسان کی ہوس پرستی، اس کی مادہ پرستی، اس کی دنیا داری، اس قدر اس کی ہوس کہ نہ دن کو آرام ہے اور نہ رات کو۔ فیکٹری 24 گھنٹے بعد ہوتی نہیں ہے، شفٹیں چلتی ہیں۔ تو خیر یہ فطری نظام کی خلاف ورزیاں ہیں کہ انسان جس قدر یہ چیزیں کرتا ہے اسی قدر اپنی زندگی کو، اپنی سکون و اطمینان کو برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ اگر ضرورت ہو تو ایسی چیزیں غلط ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد دیر سے سوتے، اس لیے کہ رات کو بیٹھ کر وہ حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن میں سنی ہوتی تھی ان کو یاد کرتے، اور اسی لیے جب انہوں نے آپ سے مشورہ کیا، آپ ان کو مشورہ یہ دیا کہ تم رات سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، کیونکہ لیٹ سونا ہوتا ہے۔ تو ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ کیا تھی؟ جیسے کہ عائشہ فرماتی ہیں کان یکرہ النوم قبلہ والحدیث بعدہ، کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونا آپ کو ناپسند تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا ناپسند تھا۔ اور ہماری محفل مجلسیں شروع ہی عشاء کے بعد ہوتی ہیں، اور وہ بھی کافی دیر سے، اور پھر بعض اوقات فجر تک چلتی ہیں۔ بعض بے دین قسم کے جو لوگ ہیں ان کی وہ فجر تک محفلیں چلی، اس کے بعد سو گئے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فطری نظام کہ جو اللہ نے مخلوقات کے لیے رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنا دیے، فوقکم، تمہارے اوپر، سبعاً، 7، شداداً، مضبوط، سخت اور مضبوط 7 آسمان بنا دیے۔ وہ سخت مضبوط کیسے ہیں کہ ہر آسمان کا موٹاپا اتنا ہے کہ جو طے کرنے میں 500 سال لگے۔ 500 سال کہنے کی بات، اتنا بڑا ہر آسمان کا، اتنا چوڑائی، اتنا موٹاپا اس کا، موٹا ہونا، اور مضبوطی اس کی کہ کوئی جن، کوئی شیطان اس کو پار نہیں کر سکتے۔ آسمانوں کے دروازے ہیں، جس سے آگے آیات میں آ رہا ہے کہ جن دروازوں کو اللہ کے حکم سے کھولا جاتا ہے، تو کوئی آسمان کے اوپر والی چیز نیچے نہیں آتی اللہ کے حکم کے بغیر، اور نیچے والی کوئی چیز اوپر نہیں جا سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو ما وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور بنا دیا ہم نے تمہارے اوپر، سبعاً شداداً، 7 سخت آسمان، مضبوط آسمان، جو نہ گرتے ہیں، نہ ٹوٹتے ہیں، نہ ان میں کوئی شگاف پیدا ہوتا ہے، اور نہ کوئی اور اس میں ایسی کوئی چیز ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا، اور بنا دیا ہم نے، سراجن، روشن، وہاجن، گرم، اور وہج کہتے ہیں جو شدید گرمی ہو اور گرمی کے ساتھ روشنی بھی ہو۔ تو سورج کی دونوں یہ صفتیں کہ جو روشن بھی ہے
اور بہت اس کے اندر گرمی اور ہیٹ بھی ہے کہ کروڑوں میل 9 کروڑ میل سے زیادہ دور ہونے کے باوجود جو ہے اس کی گرمی کیا ہے کہ آدمی گرمی کے دنوں میں چند منٹ بھی اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، اور اگر سورج کو دیکھنا شروع کر دے اب تو چند منٹ کے بعد پھر اس کی آنکھیں کام کرنے والی نہیں ہوں گی، آنکھیں اس کی ختم ہو چکی ہوں گی۔ یہ سورج کی گرمی، اس کی شدت اور اس کی انرجی، شمسی توانائی آج کل جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری اگر ابھی تک انسان معمولی حد تک بھی اس کی ان توانائیوں کو نہیں پا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے اندر جو توانائیاں رکھی ہیں وہ اس قدر ہیں کہ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات ان کو جیسے بھی جتنا بھی چاہے استعمال کر لیں، ان کی ہر طرح کی ضروریات پوری اسی میں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے سورج کے کس انداز سے اس کو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بنا دیا، فصلوں کے پکنے کے لیے، پھلوں کے پکنے کے لیے، اور بلکہ نباتات کے ان کے بلکہ صرف پکنا نہیں بلکہ ان کا اگنا، ان کا نشو و نما پانا، ہر چیز کا تعلق اس کے ساتھ۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنا دیا ہم نے سراج یعنی روشن چمکنے والا گرم چراغ بنا دیا سورج کو۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، اتار دیا ہم نے، من المعصرات، معصرات ان بادلوں کو کہتے ہیں کہ جو پانی سے بھرے ہوں، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے ہم نے اتارا ماء پانی، ثجاجن موسلا دھار، کہ بھرے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے جو ہے ہم نے موسلا دھار بارش اتاری، پانی اتارا۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی، اللہ کی قدرت بھی، اور اللہ کی رحمت بھی کہ پانی بارش برستی ہے، کتنا پانی ہوتا ہے کہ جس سے سیلاب آ جاتے ہیں، مکان، فصلیں، زمینیں ڈوب جاتی ہیں۔ اگر وہ پانی قطرہ قطرہ گرنے کے بجائے ایک ہی بار گر پڑے، کیا خیال ہے کہ زمین پر رہنے والی مخلوقات کا کیا حشر ہو؟ ایک اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرہ کر کے نازل کرتا ہے، اور جہاں پر چاہے اس کو اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، حالانکہ وہ سارا پانی بادلوں کے اندر موجود ہے۔ سائنسدانوں کے نظریات وہ اپنی جگہ پر ہیں، ہم پڑھتے رہے ہیں کہ مونسون کی ہوائیں اٹھتی ہیں سمندروں سے اور جا کے ہمالیہ کے پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں اور پھر برسنا شروع ہوتی ہیں۔ ہمالیہ پہاڑوں سے ٹکرانے کے بعد برسنا شروع ہوئی، وہ سمندر کہاں پر ہے، ہمالیہ کے پہاڑ کہاں پر بھی، عجیب و غریب فلسفے ان کے۔ تو اس سے پہلے جو برستی ہیں وہ کہاں سے کیسے ٹکرائی ہیں، سمجھے نا؟ تو اس لیے ساری اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے بلکہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، لیکن بندے کبھی ان چیزوں پر غور ہی نہیں۔ وہ سائنسی تجزیات کہ بخارات اڑے اور بادل بن گئے، اور بادلوں سے پھر جو ہے بارش بن کے نازل ہو گئی، اور ایک خاص درجے تک پہنچے پانی بن گیا اور پھر بارش بن کے نازل ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ ساری اللہ کی تدبیریں ہیں، اس کی تقدیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اوپر چڑھ کر بلندی پر جا کر پانی تو بن گیا تھا، لیکن جہاں پانی بنا ہے وہیں پر کیوں نہیں برسا؟ وہ سینکڑوں ہزاروں میل دور جا کر کیوں برس رہا ہے؟ کون اس کو وہاں لے جا رہا ہے؟ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور تقدیر ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، من المعصرات، بادلوں سے، ماء ثجاجا، موسلادھار پانی، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس پانی سے، بارش کے اس پانی سے، لنخرج به، نکالیں ہم اس سے، حبا ونباتا، حبا اناج، حب کہتے دانے کو، ہر دانے دار جو بھی چیز ہے، گندم چاول ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی دانے دار چیز ہیں ان کو حب کا نام دیا جاتا ہے، کہ اس سے ہم نے اناج نکالے، ونباتاً، اور طرح طرح کی اور کھیتیاں نباتات اگائیں، وجنات الفافا، جنات ہم نے ذکر کیا تھا، جنہ ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جو بہت گھنا ہو، بہت گھنا باغ ہو کہ جس سے نیچے چیز چھپ جائے، تو اس پانی سے ہم نے گھنے باغ اگائے، اور الفافن کا معنی بھی گھنا ہونا ہے، مزید اس کی تاکید کر دیا الفافن کے، الفاف کہ جو ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوں، ایک دوسرے کے اندر مکس ہوئے ہوں، اتنے
کثرت سے نباتات اور اتنی زیادہ نباتات اگیں کہ جو اگ کر ایک دوسرے کے اندر جو ہے مکس ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اس بارش سے ہم نے وہ نباتات اگائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 تک قیامت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں، ان کو بیان کیا کہ وہ اللہ یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی زمین اس نے بچھا دی، زمین کو ٹھہرانے کے لیے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے، اور تمہارے جوڑے بنا دیے، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کے لیے سکون و اطمینان کے لیے سارے وسائل مہیا کر دیے، دن اور رات کا سلسلہ چلا دیا کہ جو ہر روز آ رہا ہے، جا رہی ہے، دن آتا ہے، رات جاتی دن آتا ہے، ہر روز یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ایک پوری باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان، زمینوں کے علاوہ اور آسمانی مخلوقات، اس میں سبعا شدادن کے اندر اگرچہ 7 آسمانوں کا بیان ہے، لیکن جب بھی عالم علوی کا بیان ہوتا ہے، آسمانی مخلوقات کا بیان ہوتا ہے، تو صرف آسمان مراد نہیں ہوتے، اس میں جو بھی آسمانی مخلوقات ہیں، چاند ستارے اور یہ افلاک اور یہ کہکشائیں کہ جو سائنسدانوں کے نظریات کے مطابق ملینوں کی تعداد میں ہے، ایک ایک کہکشاں، ایک ایک گلیکسی کہ جو کتنی بڑی ہے کہ جس کے اندر یہ سورج اور چاند اور یہ ستارے ایک گلیکسی کے اندر، اور اس طرح کی ملینوں گلیکسیز، یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری عالم علوی کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنا ڈالا ہے، اور پھر سورج اور اس کی گرمی اور اس کی شدت، اس کی روشنی، اور بادلوں سے پانی کا نازل ہونا، اس پانی کے ساتھ جو انسان کو فائدے ملتے ہیں، اللہ جو کھیتیاں اگاتا ہے، تو جو اللہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، وہ تم کو بھی مٹی سے دوبارہ زندہ نکال سکتا ہے۔ یہ دلیلیں ہیں انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی، قیامت قائم ہونے کی، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس طرح کی دلیلیں جگہ جگہ دی ہیں کہ جو انسان ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہر روز اس کے سامنے پیش آتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، تو چاہے بہت بڑا سائنسدان بھی کیوں نہ بن جائے، اس کے ہم بڑی بڑی لیبارٹریاں ہوں ان مخلوقات کی ریسرچ کرنے کی، لیکن جب عقل جو ہے وہ صرف اور صرف ایک حیوان اور جانور کے انداز سے استعمال ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر آدمی اتنی بڑی بڑی چیزوں مخلوقات کو دیکھ کر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتا۔ لیکن جب اسی عقل کو انسان مثبت طریقے سے استعمال کرتا ہے، اللہ کی ان مخلوقات پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان کرتا ہے، تو پھر وہ چاہے وہ ان پڑھ جاہل بھی کیوں نہ ہو، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی ان مخلوقات کے اندر اللہ کی کیا عظمتیں ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ عما یتساءلون، آپ کس بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، وخلقناکم ازواجا، اور تم کو پیدا کیا ہم نے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنا دیا تمہاری نیند کو آرام سکون کا ذریعہ، وجعلنا اللیل لباسا، اور بنا دیا ہم نے رات کو لباس یعنی چھپانے والی، ڈھانکنے والی، وجعلنا النہار معاشا، اور بنا دیا ہم نے دن کو معاش کمانے کا اور روزی کمانے کا ذریعہ، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنا دیا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنا دیا ہم نے بہت روشن اور چمکنے والا سورج، وانزلنا من المعصرات، اور نازل کر دیا ہم نے بادلوں سے، ماء ثجاجا، موسلادھار پانی، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس سے حباً اناج، ونباتاً اور کھیتیاں، وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ بارک اللہ فیک۔